الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، سیکھ بھی رہے ہوں گے۔ تو ہم نے سبق نمبر 12 کے 2 پارٹ پڑھے تھے، تو تیسرا پارٹ ہم پڑھنے آج جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اس میں سوال کرنا ہو، کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ ہمیں کمنٹ کر دیں، تو انشاءاللہ الکریم اس کا جواب بھرپور طریقے کے انداز میں دیا جائے گا۔ ہم نے یتیما ذا مقربۃ پڑھ دیا ہوا تھا، آج ہم آگے پڑھیں گے قرضًا حسنا۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا نون ساکن، 4 چیزیں میں نے بتا دی ہیں۔ ویسے تو ہے تنوین یا نون ساکن، تو تنوین میں کیا کیا چیز شامل ہے؟ وہ کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش اور آگے نون ساکن، یہ 4 چیزیں بتا دی ہیں۔ تو ان کے بعد حروف حلقی آ رہے ہیں، 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین خا، تو اظہار ہوگا۔ اسی طرح نون ساکن 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا نون ساکن۔ ان کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ رہے تو اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفا ہم نے پڑھے تھے 15 ہیں، کون کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ تو اچھے انداز میں مشق کرتے رہنا ہے، حروف اخفا کو زبانی یاد کر لینا ہے، حروف حلقی کو زبانی یاد کر لینا ہے، تو انشاءاللہ الکریم بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اخفا کا غنہ ہم نے اس طرح سمجھایا تھا، کیا تھا کہ اپنی زبان کو تھوڑا سا تالو کی جانب لگانا ہے، بالکل مخرج کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنی، بالکل مخرج سے تھوڑی سی پیچھے کر کے پڑھیں گے، موڑ کے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ الکریم اخفا کا غنہ ادا ہو جائے گا۔ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق عظیم۔ تو جو بھی لفظ آپ پڑھ رہے ہوں وہاں پر حروف قلقلہ، حروف مستعلیہ، حروف شفویہ، حروف صفیریہ، ان کا مخارج کا بالکل اچھے انداز میں دھیان رکھ کے ادا کرنے ہیں، تاکہ ہمارے مخارج جو ہے نا وہ خراب نہ ہو۔ کیونکہ ہم نے لحن جلی کی ایک غلطی آپ کو بتائی تھی، اور آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی ایک اور اس کی غلطی بتا دیتے ہیں۔ لحن جلی کی ایک اور قسم کیا ہے؟ حرف کو حرف سے بدل دینا، تو یہ لحن جلی کی ایک غلطی ہے، تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ حرف کو حرف سے کیسے پڑھیں گے، بدلیں گے؟ جیسے زال کو زا پڑھ دیا، قاف کو کاف پڑھ دیا، خا کو ہا پڑھ دیا، ہا کو ہا، حمزہ کو عین، یعنی کہ قریب الصوت جتنے ہم نے الفاظ پڑھے تھے، اگر ان کو آپس میں بدلنا شروع کرتے ہیں تو حرف کو حرف سے بدلنے کی غلطی ہو جائے گی۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھتے ہوئے پڑھیے گا کہ حرف کو حرف سے نہیں بدلنا، احدن کو احدن نہیں پڑھنا، کل کو کل نہیں پڑھنا، کیونکہ ان کے معنی جو ہیں ان میں بگاڑ پیدا آ جاتا ہے اور آدمی ثواب کی بجائے گناہ کماتا ہے۔ آگے ہے سعیداً زلقاً یومئذ زرقاً قرضاً حسناً قولا سدیداً بقلب سلیم ملاق حسابیہ۔ تو یہ بہت اہم لفظ ہے، اس پر آپ نے اچھی خاصی مشق کرنی ہے اس ایک لفظ پہ، کیونکہ اس میں حروف حرکت، اس کے بعد کھڑی حرکات آ رہے ہیں، پھر اظہار آ رہا ہے، پھر جو ہے حروف مدہ، پھر حرکت، اور آخر پہ ساکن حروف آ رہا ہے۔ تو اس کو بڑے اچھے انداز میں پڑھنا ہے کہ اس میں بہت زیادہ قاعدے شامل ہیں، تو اس کو ایسے ہی پڑھیں جیسے قواعد بتائے گئے ہیں، قواعد کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں گے، جتنی زیادہ مشق کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کے تمام الفاظ خود بخود درست ہوتے جائیں گے۔ بأس شدید، عذاب شدید۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ الفاظ جو ملتے جلتے ہوتے ہیں ان کی مثالیں اکٹھی لکھ دی جاتی ہیں، تاکہ پڑھنے والا جو ہے ان میں
اچھے انداز میں ان کی پریکٹس کر لے اور اس کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے مشکل پیش نہ آئے۔ تو یہاں پہ دیکھیں بأس شدیدن، دال کے نیچے دو زیر آ، اس طرح شدیدن آگے دوسرے لفظ میں ہم نے پڑھا ہے شدیدن، تو بچے کیسے پڑھ دیتے ہیں؟ اسی طرح جیسے پیچھے والے کی روٹین پڑھی ہے بأس شدیدن عذاب شدیدن، تو اس طرح پڑھ دیتے ہیں۔ حالانکہ اوپر سے دیکھ کے پڑھنا چاہیے اور تمام حرکات حروف مدہ وغیرہ کا خاص خیال رکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ یہاں پہ بأس شدیدن لکھا ہے، بأس شدیدن نہیں لکھا ہوا، حروف مدہ نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ ساکنہ ہے، اور حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھتے ہوئے پڑھیے گا کہ بأس شدیدن، تو اس کے ہجے بھی آپ سن لیں کہ ہجے کیسے کرتے ہیں۔ بعض اوقات بچے ایسے اس کے ہجے کر دیتے ہیں، بڑے اس طرح اس کے ہجے کر دیتے ہیں، با الف زبر با یا با الف زبر با، تو یہ ہجے غلط ہیں، کیونکہ الف کو ہم نے نہیں پڑھنا کیونکہ یہ حمزہ ہے، تو حمزہ کو ہی پڑھیں گے، با حمزہ زبر با، سین دو زیر سین، با سین، شین زبر شا، با سین شا، دال یا زیر دی، با سین شدی، دال دو زیر دن، با سین شدیدن، تو اسی انداز میں پڑھنا ہے۔ قوما غیرکم عملا صالحا رجال صدقوا قلیلۃ غلبت عذابا ضعفا، تو یہ قلیلۃ غلبت بعض اس طرح پڑھا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ بچے اس بات کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ غین جو ہے حروف اخفاء میں شامل نہ ہو، کیونکہ عین غین، تو غین کو حروف اخفاء میں لے جاتے ہیں، عین کو حروف حلقی میں لے جاتے ہیں، حالانکہ غین بھی جو ہے یہ حروف حلقی ہے، اخفاء میں سے نہیں ہے۔ قوما غیرکم، اس طرح کی بھی غلطی سننے کو آئی ہے، ملا اور قلیلۃ غلبت، اس طرح کی غلطی بھی سننے میں آئی ہے، تو اس غلطی کو ذہن میں رکھ لینا ہے کہ غین بار بار دہرا رہا ہوں حروف حلقی میں سے ہے، یہاں پر اظہار کرنا ہے، اخفاء نہیں کرنا۔ عذابا ضعفا مسفرۃ ضاحکۃ، کچھ اس طرح اس کو پڑھتے ہوئے سنا گیا مسفرۃ ضاحکۃ، یعنی کہ حروف مدہ کو بغیر کھینچے اور حرکت کو کھینچ کے، تو آپ نے اسی بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ حروف مدہ کو کھینچ کے پڑھنا ہے اور حرکت کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ آگے علیم خبیر سبحا طویلا سماوات طباقا رفرف خضر سحاب ظلمات نفس ظلمت قوما فاسقین سبلا فجاجا ثمنا قلیلا فتح قریب رسول کریم کرامن کاتبین، تو یہ والا لفظ آخری جو ہے یہاں پہ آ کے بچے جلد بازی میں اس لفظ کو بھی غلط پڑھ جاتے ہیں، کرامن کاتبین، حروف مدہ کو اور حرکت کو آپس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، حرکت کو پھینک دیتے ہیں، حروف مدہ کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، تو اسی بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو قاعدہ آپ ایک دفعہ سن لیں، پڑھ لیں، یاد کر لیں، تو اسی کے ہی مطابق آپ نے اپنے سبق کو دہرانا ہے، اپنے سبق کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ الکریم جلدی سے جلدی آپ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ 20-21 سبق ہیں، جس میں 21 سبق ہیں جس کے قواعد جو ہیں لکھے ہوئے ہیں، تو 21 اسباق کے قواعد یاد کرنا، 21 قواعد یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آئیے آج اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک تحفہ بھی پیش کیا جاتا ہے، یا سمیعن، یا سمیعن 100 بار روزانہ جو پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے، 100 بار روزانہ پڑھنا ہے اور اس کے دوران گفتگو بھی، بات چیت بھی نہیں کرنی، اور پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے
انشاءاللہ الکریم جو مانگیں گے وہ حاصل کر لیں گے۔ اور دعا قبول ہونے کی بھی اپنے اپنے درجے ہیں، یا بالفور قبول ہو جاتی ہے، یا کچھ دنوں بعد قبول ہوتی ہے، یا اس کا صلہ آخرت میں ملے۔ اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ یہ وظیفہ کریں اور کہیں کہ قاری صاحب نے سبق پڑھاتے ہوئے آخر میں یہ وظیفہ دیا تھا کہ 100 بار یا سمیع پڑھنا ہے اور گفتگو بھی نہیں کرنی اور پڑھ کے دعا بھی مانگی ہے، سب کچھ ہو گیا، اللہ پاک مجھے پھر بھی دے نہیں رہا، تو یہ نافرمانی ناشکری کے الفاظ اپنی زبان پہ نہیں لے کے آنے۔ میں نے آپ کو دعا کے درجات بھی بلا دیے، یا تو فوری قبول ہو جائے، یا کچھ دنوں بعد، یا اس کا صلہ آخرت میں، یا وہ چیز نہیں ملی اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز مل گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔